अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, राना सनाउल्लाह जो है वो नून लीग का अगर आप उसे फेस कह लें, चेहरा कह लें, तो ये बेजान होगा। यानी नवाज शरीफ के बाद अगर किसी पर ट्रस्ट किया जाता है तो वो राना सनाउल्लाह है। आज अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में उसने कई इंकशाफात किए हैं कि किस तरीके से लोटों की मंडियाँ लगी हुई हैं और लोगों को जो है उनके घरों से उठाया जा रहा है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, तो इनको हम कांटेक्ट करते रहे, बड़ी मुश्किल से ये कांटेक्ट में आए हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये अंडरग्राउंड हैं और इनके अलावा भी बहुत से इनके जो साथी हैं वो अंडरग्राउंड हैं। तो ये किसके खौफ से अंडरग्राउंड हुए हुए हैं? ये मेरा ख्याल है कि खुद ही शौकिया तौर पे अंडरग्राउंड हुए हुए हैं, वरना ना एक आदमी अंडरग्राउंड हो और मीडिया पे भी मौजूद हो तो ये कैसा अंडरग्राउंड है। तो अगर किसी ने ट्रेस करना हो, अगर किसी का ये खौफ है कि जी कोई ट्रेस कर लेगा कि हम कहाँ हैं, तो ऐसी सूरत में जो है वो ट्रेस तो किया जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शेख साहब को कोई अंडरग्राउंड होने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल आज़ादी से घूमें फिरें और अपने मामूलात ज़िंदगी जो है उनको अंजाम दें। अच्छा शेख वकास अकरम साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत मुश्किल से रब्ता हुआ है हमारा, आप हमारे कांटेक्ट में आ गए हैं, स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। और मैं नाज़रीन को बता दूं कि ये जूम की मदद से शेख साहब जो हैं वो हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन शेख साहब, ये क्या मेरा ये दावा दुरुस्त है कि आप अंडरग्राउंड हैं? जी, आपका दावा दुरुस्त है और मैंने राना साहब की बात सुनी है। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बहुत सी जो जमातें हैं पुरानी, वो अभी टेक्नोलॉजी के हवाले से और वो जो जदीद मामलात है उसमें वहाँ तक शायद वो नहीं पहुँचे, औखा हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि जिसको सरकार और रियासत चाहे वो उसको ढूंढ ले, क्योंकि बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिनको ये बड़े अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो अभी तक इनको मिली नहीं है। सो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी एडवांस हो गई हैं। हर चीज़ जो है वो इख्तियार में नहीं होती, कई चीज़ें इख्तियार से बाहर भी होती हैं। किसी चीज़ का खौफ नहीं है। राना साहब है, सियासी आदमी है, बात को समझते हैं, पुराने आदमी, किसी चीज़ का खौफ नहीं है। मगर जो जिम्मेदारियां हमें जमात की तरफ से दी गई हैं, जिस तरीके से इस्लामाबाद में इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से गिरफ्तारियां की गई, हमारे MPAs की, स्वाति साहब की, हमारे दर्जनों हकीकी MPA जो फॉर्म 47 की रूह से इलेक्शन हारे थे, वो कई थानों के अंदर हैं। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर कितने लोग गिरफ्तार हुए, किस तरीके से हमारे लोगों के ऑर्डर्स जो है वो निकाले गए हैं, पर्चों में नाम दिए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगले चंद दिन बहुत अहम है और उसमें सेक्रेटरी इतलात का जो काम है उसमें गिरफ्तारी या नाजायज, देखें ना, हम तो ऑलरेडी एक दफ़ा एबडक्ट हो चुके हैं। राना साहब की पार्लियामेंट में नकाब पोश आए और हमें वहाँ से MNAs को लेके चले गए और फिर पुलिस के थ्रू हमें वो दहशत गर्दी के पर्चे और फिर जमानत जैसे हुई, वो सब इनके इल्म में है। उसके बाद जो MNA हमारे उठाए गए और उठा के उन्हें किस तरीके से रखा गया और जिस दो रातें हमें जगाया गया वो भी आपके सामने है। फिर किस तरीके से आज शफकत आवान के घर सरगोदे में और डेरे पे हमला हुआ, जावेद वड़ैज का डेरा सील किया गया, उसको गिराने की कोशिश की गई। मेरे दोबारा 9 मई के बाद दोबारा राना साहब केल में होगा, हमारा एक ही डिवीजन है, मेरे तमाम कारोबार पिछले एक हफ्ते से दोबारा बंद कर दिए गए, फैक्ट्रियाँ सील कर दी गई हैं, मेरे पंप्स जो है मेरी फैमिली ओन बंद, ट्रांसपोर्ट बंद। साथ आप ये देख लें कि सादुल्ला की बीवी को और बेटी को उठाया गया। साथ आप ये देख लें रियाज फतेहाना, वो भी इन्हीं के डिवीजन में से है, उनके बेटे आसन को 6 दिन के लिए ले गए और फिर उठाया गया। तो बात यह है कि हमने अपने लोगों को महफूज किया है, MNAs को, और डर खौफ नहीं होता। सिर्फ जो टारगेट आपने अचीव करना होता है वो उसको स्मूथ तरीके से ले जाने के लिए आप कुछ अरसे के लिए रुपोश होते हैं, वो वक्त गुजर जाएगा। यही पाकिस्तान है, जितना राना साहब का है उतना हमारा है, उतना हमें मीर साहब का है। ओवरग्राउंड भी होंगे, अंडरग्राउंड भी होंगे, मुल्क तो छोड़ के नहीं जा सकते जी, यहीं रहेंगे। एंड द फाइट मस्ट गो ऑन एंड इट विल गो ऑन इंशाल्लाह जी। तो राना साहब, ये जो फिर आईनी तरमीम का मामला है, शायद इसकी वजह से ये सारे अंडरग्राउंड हुए हुए हैं और जब इजलास बुलाया जाएगा पार्लियामेंट का तो ये आ जाएंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर अमेंडमेंट के लिए
اجلاس بلایا جاتا ہے تو ان کو آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نمبر تو امینڈمنٹ کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے وہ شو کرنے ہیں، اور اگر 2/3 نمبر بات۔ ہوگا تو امینڈمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی. اچھا، ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہ، ان کے آنے کی ضرورت نہیں. اچھا، آپ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے یہ جب اجلاس بلایا گیا تھا اس سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا یہیں پہ بیٹھ کے کہ ابھی ہمارا نمبر پورا نہیں ہے، جبکہ آپ کے باقی ساتھی جو ہیں وہ اس طرح مکہ لہرا لہرا کے کہتے تھے کہ نمبر پورا ہے، نمبر پورا ہے. بعد میں پھر پتہ لگا کہ نمبر پورا نہیں تھا. تو ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ نمبر پورا ہو گیا ہے یا پورا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، نمبر پورا ہو گیا ہے یا پورا ہونے کے قریب ہے، کیونکہ یہ ٹھیک ہے یہ بات شیخ اکرم صاحب جو کر رہے ہیں کہ جی اس طرح سے فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات بھی ہوتی ہیں، اور ان وجوہات کے پیچھے لوگ جو ہیں، اب مثال کے طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. اب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ڈی چوک بھی انہوں نے پہنچنا تھا، پھر انہوں نے چائنا چوک میں آگے تقریر بھی کرنی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے پی کے ہاؤس میں چائے پینی تھی، اس کے بعد انہوں نے غائب ہو جانا تھا. آج انہوں نے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر سے میٹنگ بھی کرنی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یک طرفہ نہیں ہوتی، ان میں کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں، اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، ان کے بھی معاملات میں کچھ خرابی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، ورنہ اس طرح سے جو ہے وہ بات جو ہے نا وہ ہو نہیں سکتی. معاملہ یہ ہے کہ میری بطور ایک سیاسی کارکن کے بھی یہ رائے ہے، اور آج بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بلاول صاحب بھی، میاں نواز شریف صاحب بھی، یعنی زور اس بات پہ ہے اور اس بات کی سبھی نے جو ہے وہ تائید کی ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے پولیٹیکل کنسنسس جو ہے یہ ہونا چاہیے. اچھا. اور پولیٹیکل کنسنسس مینز کہ پیپلز پارٹی، PMLN، ساتھ جو الائز پارٹیز گورنمنٹ میں شامل ہیں، اور ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب JUI، کیونکہ ان کے درمیان ایک گفتگو جاری تھی، کنسلٹیشن جاری تھی، اور پھر ایک مرحلے پہ جا کے مولانا کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ جی وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، اور یہ اجلاس آپ 10 بجے سے 4 بجے، 4 بجے سے 7، 7 سے 10، تو آپ ایسا کریں کہ اس کے لیے کو تھوڑا ٹائم رکھیں، ہم بھی اس کے اوپر کام کرتے ہیں، آپ بھی کام کریں، اور ایک کنسنسس جو ہے وہ پیدا کیا جائے. اس کنسنسس کے اوپر بات چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنسنسس جو ہے وہ بھی قریب ہے کہ اس کنسنسس کے نتیجے میں جو ہے وہ امینڈمنٹ ہو، اور اس کنسنسس میں تو کہوں گا کہ PTI کو بھی شامل ہو جانا تو چاہیے. لیکن PTI اس وقت شامل ہوگی نا جب یہ چھاپے بند ہو جائیں گے، جب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کے گھروں پہ، ڈیروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. بہرحال یہ عمر ایوب کے گھر 2 دفعہ چھاپا پڑا ہے اسلام آباد. عمر ایوب کے گھر، اور عمر ایوب بتائیں کے گھر پہ چھاپا پڑ رہا ہے، اپوزیشن لیڈر کے گھر پہ چھاپا پڑ رہا ہے. بہرحال یہ 2 اب دفعہ. مجھے نہیں معلوم کہ یہ چھاپا کب پڑا ہے اور کیوں پڑا ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب تو ادھر اسلام آباد میں جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی چھاپا نہیں پڑا، اچھا، وہ پکڑے بھی نہیں گئے، یہ ذرا شیخ صاحب پشاور بھی پہنچ گئے. شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں. رانا صاحب تسی ڈھونڈ ہی نہیں سکے علی امین نو. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آج علی امین گنڈا پور صاحب کے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے فیصل کریم کونڈی صاحب، دوسری طرف محسن نقوی صاحب، تو یہ جو امیج ہے، اس امیج سے کیا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں کچھ جو باتیں کی ہیں، اس کے لوگ بہت سے مطلب نہیں نکالیں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مطلب نکالیں گے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ایشو کے اوپر یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور جو جرگے کی میزبانی جو ہے اور جرگے کا اختیار جو ہے وہ تمام پارٹیز نے علی امین کو دیا ہے بحیثیت چیف منسٹر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختون روایات کی یہ عکاسی کر رہا ہے، کیونکہ پختون روایات کے اندر جب بھی کوئی جرگہ ہوتا ہے تو اس میں دشمن جن کا آپس میں قتال ہوا ہو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس جواز نہیں ہے، ان کے پاس اپنا جو ہے وہ جھوٹ کو چھپانے کا یا عوام کے سامنے یہ سب ننگے ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا
وہ آصف کرمانی صاحب ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کو اس نے ننگا کر دیا ہے. آج یہ لوگ دیکھیں کس طریقے سے یعنی خباثت بھری مسکراہٹیں، اور آج ان کے پاس کوئی وہ کردار نہیں ہے کہ یہ ببانگ دول یہ کھڑے ہو کر کہتے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. لیکن نہیں، انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر جھوٹ کو سچ کہنا ہے، اور ان کا وہ جو خباثت بھرا جو چہرہ ہے، جو شہباز شریف کا ہے، جو نواز شریف کا ہے، اور پھر میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ کروڑوں روپے کے اشتہارات چلا کر اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہے ہیں، لیکن عوام اب جو ہے وہ جاگ چکی ہے. ناظرین کا عوام کی جو ہے وہ بصیرت جو ہے وہ واپس آ چکی ہے، وہ نظر ان کی جو ہے وہ ان کو دکھائی دینے لگ چکی ہیں چیزیں. تو یہ چیزیں ناظرین کرام کہ تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ جب ان کے فائدے کی چیز ہو تو پھر وہ حلال ہو جاتی ہے، اور جب وہ کسی دوسرے کے فائدے میں جا رہی ہو تو پھر یہ حرام اسے قرار دینے میں بھی ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے. آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو لوگ در بدر ہیں، قاضی صاحب نے جو ہے وہ جس طریقے سے لوٹوں کی فیکٹریاں لگانے کی جو راہ ہموار کی ہے، اس فیصلہ دے کے کہ جی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی پارٹی سے الگ ہو کر جو ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے، صرف اور صرف اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. جہاں پر ایسے منصف ہوں، جہاں پر ایسے سیاستدان ہوں، جہاں پر ایسے بیوروکریٹس ہوں، تو وہاں پہ ناظرین کہاں پھر انصاف کا بول بالا نہیں ہوتا، وہاں پھر ظلم پنپتا ہے، اور جہاں پہ ظلم پنپتا ہے پھر وہاں تباہی آتی ہے. اور دعا کرتے ہیں ناظرین کا کہ اس پاکستان میں تو جو آخری جو وہ تباہی والا جو سین ہے وہ نہ آئے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.